خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 22ویں باب کے تقریباً آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر مقدمات چلائے جائیں۔ لگ بھگ 6 مقدمات خداوند یسوع مسیح پر چلائے گئے۔ ان میں سے 3 مقدمات ایسے تھے جو یہودی عدالتوں میں چلائے گئے، اور 3 مقدمات رومی عدالتوں میں خداوند یسوع مسیح پر چلائے گئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی آدھی رات کے وقت، اور اس کے بعد سے لے کر اگلی دوپہر تک یہ سب کچھ ہو گیا۔ اتنی ارجنسی تھی اس وقت کی یہودی قیادت میں کہ وہ کسی نہ کسی طور سے خداوند یسوع مسیح سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں۔ مزید آگے چلنے سے پہلے آئیے ہم وہ حوالہ دیکھ لیں جس پر آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 22واں باب اور اس کی 63ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ انجیل جلیل میں یوں مرقوم ہے: اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ اور انہوں نے تانا سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں۔ جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس ہوئی، اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا، اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ 22ویں باب میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو وہ پہلی عشاء ربانی اپنے شاگردوں کے ساتھ مناتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں ہی کے ساتھ گتسمنی باغ میں دیکھا۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس بڑی گہری دعا پر غور کیا جو انہوں نے گتسمنی باغ میں کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے گتسمنی باغ ہی میں خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کا منظر دیکھا۔ اب ان کو سردار کاہن کے گھر لے آیا گیا ہے، اور رات کے پہر میں سردار کاہن کے گھر میں ان پر پہلا مقدمہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، یہودیوں کی کتاب مشنا میں لکھا ہے کہ کوئی مقدمہ رات میں نہیں چلایا جا سکتا، اور دوسری بات جو وہاں پر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سردار کاہن کسی مقدمے کا جج نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین توڑ کر بڑی تندہی سے خداوند یسوع مسیح کو قصوروار ٹھہرانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ 63ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے۔ اب ان لوگوں میں سے، ان فوجیوں میں سے یا ٹیمپل گارڈز میں سے شاید کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کو اس طرح سے نہیں جانتا تھا جیسا اس کو جاننا چاہیے۔ ان کے لیے تو وہ ایک عام سا شخص تھا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی کوئی عام شخص قانونی اداروں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو اس کی کیا درگت بنائی جاتی ہے۔ اس کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی مار مار کر ہلکان کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا جانے لگا، اور آپ کے خیال میں کیا ہوگا وہ ٹھٹھا؟
یہ یہودیوں کا بادشاہ، یہ جو کہتا تھا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو میں 3 دن میں بنا دوں گا، آج ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ جو دوسروں کو بچانے آیا تھا، کیا یہ اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے؟ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے کی جاتی ہوں گی، تو لکھا ہے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ یہ خبر شاید ان کو مل گئی کہ یہ شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کوئی نبی ہے، تو ان کو کھیل مل گیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر خداوند یسوع مسیح کو مارتے رہے، اور پھر ٹھٹھا یہ تھا کہ اپنی نبوت سے ہمیں بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ اور انہوں نے تانا سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کیں۔ تو میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ تو ایسے ہی تھا کہ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی کھلونا لگ جائے، وہ جب تک اس کھلونے کو اندر باہر سے جان نہیں لیتا وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سپاہیوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو دکھ پہنچا کر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ تو تھی ساری رات کی کہانی۔ اب کیا ہوا؟ جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی، اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا۔ اب یہ صدر عدالت یا سینہیڈرن ایک طرح کی شرعی کونسل تھی یہودیوں کی۔ اس کے 70 اراکین ہوتے تھے، اور سردار کاہن اس کا سربراہ ہوتا تھا، اور ہر قسم کا شرعی فیصلہ، یعنی اگر کوئی چیز بھی شریعت کے مطابق چیلنج ہو جاتی تھی تو اس کی انٹرپریٹیشن سینہیڈرن کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر چونکہ معاملہ مسیح کے ہونے کا تھا کہ کیا یسوع مسیح ہے یا نہیں، اس لیے اس کو صدر عدالت میں لے جایا گیا تاکہ اس کا خون پھر ایک گردن پر نہ ہو، اور وہ ان 70 آدمیوں میں، ان 71 آدمیوں میں بٹ جائے۔ اور پوچھ کیا رہے ہیں؟ ابھی 4 دن پہلے تو جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تھا، لوگوں نے نعرے لگائے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عام پبلک کسی نہ کسی حد تک اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ یسوع ہی مسیح ہے، لیکن یہ جو یہودیوں کی لیڈرشپ تھی، مذہبی لیڈرشپ تھی، یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یاد رہے یہ سب کے سب پرانے عہد نامہ کے عالم تھے، ان کے سامنے وہ ساری پیشگوئیاں موجود تھیں جو مسیح کے آنے کے بارے میں تھیں۔ یہ مسیح کا انتظار بھی کر رہے تھے اور آج تک کرتے ہیں، لیکن یسوع کو مسیح ماننے کے انکاری تھے۔ اب اسی سے پوچھ رہے ہیں اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا اگر میں کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، تم مجھے مار ڈالو گے، مجھے مصلوب کرو گے، لیکن اس کے بعد پھر جب تم مجھے اپنے باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہوئے دیکھو گے تو اپنی چھاتی پیٹو گے، ماتم کرو گے، رو گے، اور اس وقت تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تم آج تو مجھے رد کر رہے ہو، لیکن اس وقت رد نہیں کر سکو گے، لیکن اس وقت میں بھی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ تو آج تمہاری گھڑی ہے، آج تاریکی کا اختیار ہے، آج کر لو جو کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ جب میں اپنے اختیار میں اپنے باپ کے دائنی طرف بیٹھوں گا تو تب عدالت میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے سامنے تم کھڑے ہوگے۔ اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟
اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کہ میں ہوں۔ پہلے پوچھا کیا تو مسیح ہے؟ یسوع نے جواب نہیں دیا۔ اب اسی سوال کو بدل کر ایک دوسرے روپ سے پوچھ لیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اور شاید ہم پہلے اس بات پر کبھی بحث کر چکے ہیں کہ مسیح ہونے کا اور خدا کا بیٹا ہونے کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو پوچھ لیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک یہودی عدالت ہے، یہ صدر عدالت کہلاتی ہے، اور یہاں پر الزام بھی کفر کا لگایا جا رہا ہے خداوند یسوع مسیح پر۔ اور آگے چل کر جب ہم دیکھیں گے کہ انہیں رومی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں جا کر ایک مذہبی الزام ایک سیاسی الزام میں بدل دیا گیا۔ لیکن فی الوقت خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح چپ نہیں رہے، انہوں نے کہا تم نے خود کہہ دیا اور میں ہوں۔ یہاں پر الفاظ کے چناؤ پر غور کیجئے گا، میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے سر نہیں ہلایا، خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے میں ہوں کہا۔ اور وہ لوگ جو خداوند کے کلام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ جب خدا نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو اس وقت اسیری میں تھے، ملک مصر میں، ان کو آزاد کر کے لائے، تو موسیٰ کو چنا۔ اور جب وہ جلتی جھاڑی سے کوہ سینا پر موسیٰ سے مخاطب ہوا اور اس کو اپنا مشن بتایا، تو موسیٰ نے کہا کہ لوگ اگر پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اور اس وقت خدا نے اپنا عہدی نام، the covenant name، موسیٰ پر ظاہر کیا، اور وہ نام تھا میں ہوں۔ جس نام کو ہم اس مخفف سے، اس ٹیٹرا گرامیٹون سے جانتے ہیں، یود ہے واو ہے کے نام سے، جس کو ہم اردو میں یہوہ کہتے ہیں اور جس کو انگریزی میں جہوہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے یاہوے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یود ہے واو ہے کی پروننسیشن کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس نام کے معنی کیا ہیں؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں ہوں انی ہوں۔ اور یہ وہ نام تھا جو خدا نے بنی اسرائیل پر ظاہر کیا۔ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کے رشتے میں باندھنے جا رہا تھا، اور ضروری تھا کہ اس کا نام ظاہر کیا جائے، اور اس نے جو نام ظاہر کرنا چاہا وہ میں ہوں تھا۔ جب ہم مقدس یوحنا کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں جس کی کہ الہیاتی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، تو وہاں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے 7 جملے نظر آتے ہیں جہاں پر انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے، یعنی میں ہوں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور جب جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے اس لقب کو استعمال کیا، وہ یہودی علماء سے مخاطب تھا جن کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ اگر یہ خدا کا نام استعمال کر رہا ہے، اگر یہ اپنے لیے یود ہے واو ہے استعمال کر رہا ہے، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو اس نے ان سے کہا کہ تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔
I am. اور اس کے بعد تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے کیا کوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہ سمجھ پائے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی؟ یہ شخص تو واقعی ہی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ کفر بکتا ہے، کافر ہے، اس کو مار ڈالنا روا ہے، یہ واجب القتل ہے، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ تو اب جہاں تک یہودی عدالت کا تعلق ہے، صدر عدالت کا تعلق ہے، انہوں نے تو یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے کیونکہ یہ کفر بکتا ہے، ہی از اے بلاسفیمر، لہٰذا اس کو مار ڈالنا ہی مناسب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ شریعت کے مطابق کفر کی سزا، بلاسفیمی کی سزا سنگسار کیا جانا تھا۔ اب یہودیوں نے تو یہ ٹھہرا دیا کہ اس کو سنگسار کیا جانا چاہیے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے، وہ رومیوں کے زیر تسلط ہیں، اور کوئی بھی کیپٹل پنشمنٹ دینے سے پہلے ان کو رومیوں کی اجازت لینا ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک مذہبی الزام تو خداوند یسوع مسیح پر لگا دیا، لیکن انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو پینتوس پیلاطس کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے۔ اور خداوند نے زندگی دی تو اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ جب یسوع کو پینتوس پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں کیا کچھ ہوا، کیسے وہ وہاں سے ہیرودیس کی عدالت میں بھیج دیے گئے، اور پھر ہیرودیس نے واپس ان کو پینتوس پیلاطس کے پاس بھیج دیا، اور ان کو خداوند یسوع مسیح میں کوئی گناہ، کوئی قصور، کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم تب دیکھیں گے جب ہم 23ویں باب میں جائیں گے، اور خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ہم یقیناً یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم احاطہ کر لیں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر پام سنڈے کو، یعنی 10 ابیب کو، جس دن کے برے خریدے جاتے تھے، فسح کے برے خریدے جاتے تھے، یروشلم میں داخل ہوئے۔ فتح مندی کے ساتھ، فاتحانہ انداز میں لوگوں نے ان کی راہ میں اپنے کپڑے بچھائے، کھجور کی ڈالیاں بچھائیں، نعرے لگائے، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ پہلے سے جانتے تھے کہ اس دفعہ وہ یروشلم سے زندہ واپس نہیں جائیں گے، اور جیسا کہ ان کا وتیرہ تھا، وہ دن کو ہیکل میں وقت گزارا کرتے تھے، وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے، اور لوکا نے ہمیں بتایا کہ ان سے کئی قسم کے سوالات وہاں پر ہوئے جن پر انہوں نے سیر حاصل، بحث کی، ان کا جواب دیا۔ رات کو خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر چلے جایا کرتے تھے۔ پھر جب فسح کا دن آیا، اسے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح منائی، اور آخری فسح کو انہوں نے عشاء ربانی بنا دیا، یعنی وہ آخری فسح تھی اور پہلی عشاء ربانی تھی، جہاں پر انہوں نے روٹی اور مے کو نئے معنی دے دیے۔ انہوں نے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے، اور یہ مے نئے عہد میں میرا وہ خون ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسے سیکرمنٹ کا آغاز کر دیا جس کو پورا کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ اور یوحنا رسول تو ہمیں یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ اسی رات میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ خیر، وہ وہاں سے نکلے، کوہ زیتون پر گئے، گتسمنی باغ میں گئے، اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر ہم کافی غور کر چکے ہیں۔ گتسمنی باغ ہی سے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا، ان کو سردار کاہن کے گھر میں لایا گیا۔ سردار کاہن کے گھر میں ان کی پہلی عدالت ہوئی، اور پھر صبح کے وقت ان کو صدر عدالت میں لے جایا گیا تاکہ
جب سینہیڈرن کا فیصلہ ہوگا تو شاید رومی اسے انکار نہ کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہا، جھوٹے الزام لگتے رہے، ان پر بحث ہوتی رہی، خداوند یسوع مسیح سے ڈائریکٹلی سوال کیے گئے، کچھ کا جواب انہوں نے دیا اور کچھ کا جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن جس کا جواب دیا وہ اس امفیٹک میں ہوں سے دیا کہ میں یقینی طور پر خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں لوکا نے یہ بھی بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اب سے تم مجھے اپنے باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ مقدمات چلے اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جو ان کے اپنے مروجہ قانون تھے ان کو بھی توڑا گیا، لیکن اب خداوند یسوع مسیح سے بغض اور خداوند یسوع مسیح کی مخالفت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اس کو مار ڈالنے سے کم پر سیٹل ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی طرف سے انہوں نے پورا پلان بنا رکھا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ دن کو خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے سے وہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے ہیں، کہیں بلوا نہ ہو جائے۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ہی ایک شاگرد کو بہکا لیا، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ان کو اس مقام تک لے جائے گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو ملیں گے، اور گتسمنی باغ سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد the clock kept on ticking، اتنی تیزی کے ساتھ سارے کام ہوتے رہے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ذرا سا بھی کہیں بیچ میں جھول آ گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے باپ کی مرضی ہے، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، بخش دیا۔ اور دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے اس کو قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ جہاں پر ہو رہا ہے یہ وہی مقام ہے، یہ موریا کی وہی پہاڑیاں ہیں جو خدا نے ابراہیم کو دکھائی تھی جب وہ اسحاق کو قربان کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ تو خدا نے کہا کہ وہ سامنے کا جو پہاڑ ہے اس پر جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر، اور ان پہاڑیوں کا نام موریا کی پہاڑیاں تھیں۔ اور یہ وہی مقام تھا کہ جس میں بعد میں جا کر ہیکل بنی، کیونکہ ہیکل میں بھی انسانوں کے گناہوں کے عوض قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر کہ خداوند یسوع مسیح پر مقدمہ چلا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح قربان ہوں گے۔ اس مقام پر خدا نے ایک بیٹے کو بچا لیا تھا، اور کیسے بچایا تھا یہ مجھے اور آپ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ ایک مینڈا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ابراہیم کو ملا، وہ اس کے بیٹے اسحاق کا عوضی ہو گیا۔ اسحاق کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ مینڈا قربان کر دیا گیا، اور یہاں پر اب خدا کا برہ قربان ہونے جا رہا ہے، اور وہ قربان ہونے جا رہا ہے پوری انسانیت کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو ایک بیٹا تو بچ گیا تھا، دوسرا بیٹا اسی مقام پر قربان ہونے جا رہا ہے، اور یہ اشارہ تھا اس مقام کی طرف کہ کہاں پر خدا اپنے بیٹے کو قربان کرے گا۔ وہ موریا کی پہاڑیاں جہاں پر اسحاق قربان کیا جانا تھا، وہیں پر خداوند یسوع مسیح کی قربانی عمل میں آئے گی۔ اسحاق کی قربانی سے خدا نے ایک اور بات ثابت کی، اور وہ تھی سبسٹیٹیوشن کی، عوضی کی، کہ کسی کے عوض میں کوئی دوسرا بھی قربان ہو سکتا ہے۔ یہ بات اسحاق سے پہلے ہم باغ عدن میں دیکھ چکے ہیں، جب خدا نے گناہ میں گرنے کے بعد آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے،
تو وہ چمڑا کسی نہ کسی جانور کا ضرور ہوگا اور کسی نہ کسی جانور کو ضرور قربان کیا گیا ہوگا کہ وہ آدم اور حوا کا عوضی ٹھہرے، اس کے وسیلہ سے ان کا ننگا پن ڈھانپا جائے، ان کے گناہ کو ڈھک دیا جائے، ان کا کفارہ دے دیا جائے۔ اور پھر موریا کی پہاڑیوں پر ایک عوضی کی وجہ سے، ایک مینڈھے کی وجہ سے اسحاق کی جان بچ گئی، اور اب جو قربانی ہونے جا رہی ہے وہ بھی ایک عوضی کی ہی ہوگی، تاکہ اس کے وسیلے سے تمام جہاں کا گناہ اٹھا لیا جائے، ہر انسان کی پہنچ نجات تک ہو جائے، ہر انسان کی رسائی خدا تک ہو جائے۔ تو دوستو، آج ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا 22واں باب مکمل کر لیا ہے۔ کافی طویل تھا، اس میں کافی مواد تھا جس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ابھرا ہو تو یقینی طور پر آپ اسے ہم تک بھیجئے۔ ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنے سوالات ہم تک بھیجئے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے گا ان سوالات کے جواب آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ اب وقت ہو گیا ہے کہ آپ سے اجازت چاہی جائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔